بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے حاضر ہونے میں دیر ہو گئی، وقت تھوڑا باقی ہے، لیکن دین کی بات کسی لمبی چوڑی تقریر کی محتاج نہیں ہوتی. اگر اخلاص کے ساتھ بات کہی اور سنی جائے تو مختصر بات بھی کارآمد ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اذنی و اوجز، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے. ایک طرف نصیحت بھی مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ قید بھی لگا دی کہ مختصر نصیحت فرمائی. جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم مجھ پر کیوں شرط لگا رہے ہو کہ نصیحت مختصر کروں، کیونکہ جب نصیحت مانگنی ہے تو پر سنو جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، مختصر کی قید کیوں لگاتے ہو. اس پر آپ نے کوئی ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، نہ اس کے اوپر کوئی نکیر فرمائی، لیکن مختصر نصیحت یہ فرمائی کہ لا تغضب، غصہ نہ کرنا. مختصر سی نصیحت ہے کہ غصہ نہ کرو. اب یہ بات بظاہر بہت مختصر سی ہے، لیکن ایک بہت بڑے فساد کا جو منبع ہے اس کو دور فرما دیا کہ اگر آدمی اس پر عمل کر لے کہ غصہ نہ کرے تو جتنی بھی بہت سی خرابیاں انسان کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں یا معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی جڑ یہی غصہ ہے. غصہ جب آتا ہے تو انسان اکثر و بیشتر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. آپے سے باہر ہو کر بعض اوقات اس کے منہ سے دوسرے کے لیے نازیبا الفاظ نکل جاتے ہیں، اور نازیبا الفاظ نکلنے کے نتیجے میں دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس شخص کے دل میں اس کی برائی پیدا ہوتی ہے. اور یہ غصہ ہی وہ چیز ہے کہ جو در حقیقت انسان کی انتہائی خراب خصلت یعنی تکبر پیدا کرتا ہے. غصہ دوسرے آدمی پر کب آتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہو کہ اس کی کیا مجال ہے کہ میرے سامنے یہ بات کرے. تو تکبر جو تمام رذائل کی
اور تمام بری خصلتوں کی ماں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اس غصے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یا تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ عام طور پر اس کا سبب تکبر ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پتا ہو کہ میرے سامنے جو شخص ہے وہ بہت اونچے مقام کا حامل ہے، چاہے دنیاوی مقام ہو یا دینی مقام ہو، تو پھر اس کے ساتھ غصہ نہیں کر پائے گا۔ عام طور سے ایک شاگرد اپنے استاد سے غصہ نہیں کرے گا، عام طور پر۔ کسی کی بالکل ہی مت ماری گئی ہو تو بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے وہ استاد کے اوپر بھی چڑھ دوڑے، لیکن عام طور سے کوئی استاد کے اوپر غصہ نہیں کرے گا کوئی شاگرد۔ کوئی بیٹا باپ پر عام حالات میں غصہ نہیں کرے گا اگر اس کے دل میں باپ کی ذرا بھی عظمت موجود ہے۔ کوئی مرید اپنے شیخ پر غصہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی بڑائی، اس کی عظمت اس کے دل میں موجود ہے۔ کوئی ماتحت اپنے افسر پر غصہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس افسر کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ بلند منصب کا حامل ہے، تو ماتحت جو ہے وہ افسر کے اوپر غصہ نہیں کرے گا، الا ماشاء اللہ کسی کی بالکل ہی مت ماری گئی ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ غصہ کس پر آتا ہے؟ غصہ اس پر آتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ہوں بڑا، اور جس پر میں غصہ کر رہا ہوں وہ چھوٹا ہے، تو اس کے اوپر غصہ آ جائے۔ اب اگر دو دوست ہیں آپس میں، برابر کے ہم منصب ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، ملنا جلنا بھی ہے، تو اگر ایک دوست دوسرے دوست پر غصہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو اس دوست سے برتر سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے۔ تو اس کی بنیاد در حقیقت غصے کی اکثر و بیشتر تکبر ہوتی ہے۔ جو آدمی زیادہ غصہ کرنے والا ہو وہ یقیناً متکبر ہے، اور تکبر وہ برائی ہے، وہ بری صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ ایک حدیث مشہور ہے، اگرچہ اس کی سند جو ہے وہ اس میں کلام ہو سکتا ہے، لیکن کہ یہ اللہ تبارک نے فرمایا، معنی کے لحاظ سے وہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہ قسمتہ، او کما قال، کہ بڑائی جو ہے میری چادر ہے، اس کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑائی میری چادر ہے، یعنی میری صفت ہے۔ جو اس بڑائی میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ تو وہی ذات ہے جو اپنے آپ کو بڑا کہہ سکتی ہے، اور وہی ذات ہے جو اپنے آپ کو متکبر کہتی ہے۔ اپنی صفات، باری تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت متکبر بھی ہے۔ متکبر ویسے تو ہم عام رواج کے اعتبار سے متکبر کوئی اچھی صفت نہیں ہوتی، لیکن باری تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ جو بیان فرمائے ہیں اس میں المتکبر بھی ہے۔ تو باری تعالیٰ کی بڑائی صرف صفت اللہ ہی کی ہے، اللہ اکبر،
نماز میں ہر حرکت کے وقت میں ہم سے کہلوایا اللہ اکبر. نیت باندھو تو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے میں سے اٹھو تو اللہ اکبر، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر. ہر وقت ہماری زبان سے کہلایا جا رہا ہے کہ بڑا کون ہے. اس کائنات میں بڑائی کسی کی صفت نہیں ہو سکتی سوائے باری تعالیٰ کے. بڑا صرف وہ ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو جیسی اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے. تو بڑائی تو ایک ہی ذات کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بے شک کچھ دنیا میں تعامل کے لیے آپس میں میل جول کے لحاظ سے کچھ درجے مقرر کر دیے ہیں. باپ بیٹے سے بڑا سمجھا جاتا ہے، استاد شاگرد سے بڑا سمجھا جاتا ہے، افسر ماتحت سے بڑا سمجھا جاتا ہے. لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ منصب بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اس منصب کے ساتھ جو بڑائی متعلق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اور اس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ کیا حقوق ہیں. باپ کے ذمے بیٹوں کے اور بیٹے کے ذمے باپ کے، استاد کے ذمے شاگرد کے، شاگرد کے ذمے استاد کے، وہ حقوق بتا دیے ہیں. ان حقوق کے دائرے میں رہ کر آدمی کام کرے گا تو وہ شریعت کے اور سنت کے مطابق ہوگا. لیکن جب وہ استاد بھی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ڈانٹے گا کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، تو وہ بھی درست نہیں ہے. ڈانٹنا اس وقت معتبر اور شرعی طور پر جائز ہے جب کسی اس کی اصلاح کے لیے ہو. باپ اگر بیٹے کو اصلاح کے لیے ڈانٹ رہا ہے تو وہ ڈانٹنا برحق ہے. اور اگر اپنا غصہ نکالنے کے لیے ڈانٹ رہا ہے کہ غصہ آ گیا مجھے اور غصہ اتارنے کے لیے ڈانٹ رہا ہے تو وہ اس جائز غصے میں شامل نہیں. ہمیشہ غصہ جو برا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، اس کی بنیاد تکبر ہوتی ہے، اپنی بڑائی ہوتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ فرما دیا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. غصہ نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھ کر اس کو نہ ڈانٹو. ہاں اس کی اصلاح کے لیے ڈانٹ نہ پڑے تو یہ سمجھ کر ڈانٹو کہ میرا فریضہ ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اپنے بیٹوں کی اصلاح کروں، میرا فریضہ ہے کہ میں شاگردوں کی اصلاح کروں. اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ڈانٹ رہا ہوں. حضرت حکیم الامت مولانا ارشد علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ حضرت لوگوں کے اپنے مریدین کے ساتھ بعض اوقات ان کو بکثرت ڈانٹ دیتے تھے، کسی غلطی پر ڈانٹ دیتے تھے. مشہور ہے یہ بات. لوگ کہتے ہیں بھائی ڈانٹ کھانے ہو تو چلے جاؤ حضرت حکیم الامت کے یہاں. تو ڈانٹ دیتے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جب میں کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں تو اسی وقت میرا دل اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اس طرح ڈانٹ رہا ہوں کہ یہ شہزادہ ہے، میں چوکیدار ہوں. یہ شہزادہ ہے، میں چوکیدار ہوں. چوکیدار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھے، تلاشی لے اس کی. مثال کے طور پر یہ چوکیدار بیٹھے ہوئے ہمارے یہاں سب، وہ کیا ہیں؟ وہ تلاشی لینے کے لیے ہوتے ہیں. اگر
بغیر پہلے سے اطلاع دیے کوئی شہزادہ بھی آئے گا تو چوکیدار اس کی بھی تلاشی لے گا نہیں لے گا؟ لے گا. اور اگر وہ کچھ گڑبڑ کرے گا تو اس کو بعض اوقات ڈانٹ بھی دے گا، کیونکہ چوکیدار کے فرائض میں یہ بات داخل ہے. لیکن جس وقت چوکیدار کسی شہزادے کو ڈانٹ رہا ہو یا اس کو آنے میں سے روک رہا ہو، اس وقت بھی چوکیدار سمجھتا ہے کہ میں چوکیدار ہی ہوں اور یہ شہزادہ ہی ہے، یہ ہے شہزادہ، لیکن مجھے یہ فریضہ سونپ دیا گیا ہے کہ میں آنے جانے والوں کو دیکھوں، ان کی تلاشی لوں، ان کا جب تک یہ یقین نہ کر لوں کہ بھئی ان کو آنے کی اجازت ہے، اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دوں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو ڈانٹتا ہوں، چاہے اپنا مرید ہو، اس کو میں ڈانٹتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ شہزادہ ہے اور میں چوکیدار ہوں. یعنی ڈانٹنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس کا بڑا ہوں، بلکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہے تو یہی مجھ سے بڑا اپنے عہدے کے اعتبار سے، لیکن چونکہ مجھے حکم ہے اس کی اصلاح کا، تو اس کی اصلاح کے تقاضا ہے جو میں اس کو ڈانٹتا ہوں. اب یہ ہے وہ بات جو بزرگوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، کہ آدمی غصہ بھی کر رہا ہے اور غصہ کرنے کے باوجود اب اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس کے اندر بڑائی نہیں ہے، وہ دوسرے کو اب بھی اپنے سے افضل سمجھتا ہے. ایک مجلس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ میں اگر یہ بات کہوں تو اس میں حانث نہیں ہوں گا کہ جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں اپنے آپ کو ان سب سے کم تر سمجھتا ہوں. کیوں؟ پتہ نہیں کس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو تکبر کے ساتھ اگر ڈانٹا جاتا ہے تو وہ غصہ منع ہے. لا تغضب. اب وہ غصہ اگر کسی جائز کام پر بھی ہے تو اس غصے کے بارے میں حضرت بارن نے یہ ایک طریقہ بتایا کہ جب کسی کی کسی غلط حرکت پر غصہ آئے، اپنے چھوٹے کی یا برابر کے آدمی کی کسی غلط حرکت پر غصہ آئے اور یہ ضروری معلوم ہو کہ اس پر اس کو متنبہ کیا جائے، ڈانٹا جائے، تو جس وقت طبیعت میں اشتعال ہے اس وقت مت ڈانٹو، اشتعال کے وقت میں مت ڈانٹو. بعد میں جب اشتعال ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر چاہے مصنوعی غصہ کرنا پڑے، مصنوعی غصہ کر کے ڈانٹو. یہ تربیت فرمائی اپنے تمام متعلقین کو. اگر کوئی ایسا کرے گا تو تکبر اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا. لہذا یہ جملہ جو ہے نا بھائی کہ نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے، مختصر نصیحت ہے لا تغضب، لیکن اس لا تغضب کی نصیحت میں تکبر کی جڑ کاٹ دی گئی اور فتنے کی جڑ کاٹ دی گئی، فساد کی جڑ کاٹ دی گئی، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں. وقت ختم ہو گیا، لیکن ضرورت ہے کہ اس موضوع پر مزید کچھ گفتگو کروں. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. بسم اللہ.